گزارش ہے کہ استخارے کے متعلق فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی دوسرا سوال؟ فاروقی صاحب بولیں۔ جناب، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان عمر کے آخری حصے میں لوگوں سے کم میل جول رکھے، تنہائی میں رہے اور کچھ پڑھتا رہے۔ میل ملاقات میں تو ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں اور بعض اوقات ڈسٹریکشن بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس میں ضرور توجہ فرمائیں تاکہ ایسا کوئی تخلیہ وغیرہ میسر آ سکے۔ اور کوئی سوال؟ اقبال صاحب کوئی بات پوچھیں۔ سر، یہ جو اطمینان خاطر ہے، سکون ہے، اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرمائیں۔ حافظ صاحب جو استخارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں چوائسز ہوں، دو راستے ہوں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے، کیونکہ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے۔ استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں، اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، کر لی جائے، پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ مثال بتائی گئی ہے دو پاگلوں کی۔ وہ کہنے لگے آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں۔ نیٹ لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے کہ چھوڑو یار نہیں کھیلتے، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔ تھے تو وہ پاگل ہی، تو دوسرا خیال جو ہے وہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں، مثلاً میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے، یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو، دوسرا خیال چھوڑتے جاؤ۔ آسان استخارہ تو یہ ہے، تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو۔ دوسرا خیال چونکہ دوسری دفعہ آیا، اب ہم اسے نہیں مانتے، چاہے وہ صحیح ہو۔ اب صحیح کیا ہوا؟ جو چیز پہلے آ گئی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلے تو دو چار غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا، پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجربہ بڑا مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہے کہ گھر سے نکلا کہ چلو باہر لوگوں میں جایا جائے، جب بندوں میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ملنا ہے، چھوڑو پرے، چلو گھر ہی بیٹھا جائے، پھر درمیان میں رہتا ہے، کبھی گھر، کبھی لوگوں میں، کبھی گھر۔ اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہیں آ کے انسان کا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو مخفی کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو عیب چھپانے والا ہے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین اور معاش اور عاقبت کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، معاش اور عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے باز رکھ، اسے مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر، اور میرے لیے نیکی کی راہ طے کر، آسانی مقرر فرما، اور پھر مجھے اس راہ پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یہ ہے اس کی دعا۔ عشاء کے بعد دو نفل استخارے کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو لینگویج میں نے بتائی ہے وہ کر لو کہ تیرے علم اور تیری قدرت کے حوالے سے لایا ہوں سوال اپنا تیری بارگاہ میں کہ تو جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور میں جانتا بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان یا اچھا ہے نیکی کے لیے تو اس کام کو اور آسان فرما دے اور اسے مقرر کر دے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مناسب نہیں تو اسے مجھے اس سے جدا کر دے، میرے لیے نیکی کی ایک راہ طے کر، مقرر کر، اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہیں کہ اسی مسئلے پر سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا، ایک دن کرو،
دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا، یا کیفیت مرتب ہو جائے گی، یا آواز سنی جائے گی، یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا، یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا۔ فیصلہ بہرحال ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استخارے کا طریقہ۔ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرما۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے استخارہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا جی، اب اس کو تو کامیاب کر۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ بزرگ بڑے مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے۔ خلافت ان کی متوقع تھی، لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچے تو پیر صاحب کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے، لہٰذا توکلت علی اللہ۔ اس چارپائی کی پائنتی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے خود ہی اپنی دستار بندی کر دی، خود ہی خلافت طے کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس آدمی نے پائنتی لپیٹی اپنے سر پر، ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ۔ آپ جانتے ہیں ان کو کہ دین میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے اعتماد سے کر گزرو کہ ہم نے توکل تو اللہ تعالیٰ کام کر دیا، اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس سے پوچھ کے چلو، اگر پوچھ کے چلو تو ہمیشہ پوچھ کے چلو، ورنہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھی تو کیا پوچھا، کہتا ہے کہ جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں، یہ سوچ رہا ہوں، آپ ہی بتا دو۔ اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو یہ کیا تم نے توکل کیا، اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا؟ اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو۔ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو، چاہے دکان بنا لو، چاہے ہوٹل بنا لو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو، دکان بناؤں کہ ہوٹل بناؤں، پیسہ گھر میں رکھوں کہ بینک میں رکھوں، تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو کرنے والے کام ہیں، خود ہی کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو، دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے، مثلا میں اپنی جائیداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں، یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ ضرور کر دو، نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی اور کو دے دو، یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مر جاؤں تو پیچھے پیسہ وہ لے لے گا، یہ تو پھر ہوگا۔ کہتا ہے مرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں، تو پیسہ پہلے دے دے، یہ اچھی بات ہے۔ تو بوڑھا آدمی لوگوں میں رہے یا گھر میں رہے، اس کا دار و مدار اس کے اپنے اوپر ہے۔ اگر گھر میں رہے لوگوں سے بچنے کے لیے، اور گھر میں رہنے کا اور کوئی جواز نہ ہو، تعلق باللہ نہ ہو، تو بہتر ہے کہ تعلق بالدنیا ہی ہو۔ صرف تنہا رہنا بغیر خیال کے یہ تو ایک سزا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تنہائی ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ پبلک سے ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے یہی دنیا رکھی کہ اسی کے اندر پیغمبری ہونی ہے، اسی کے اندر ولایت ہونی ہے، اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ دنیا کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، یہ سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نہ سمجھو، یہ سارا غیر اللہ ہے۔ اب اس کے درمیان ہے ساری کہانی۔ اب اسی دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے، اسی دنیا کو شر بھی کہا گیا ہے، اسی کو عین حقیقت کہا گیا ہے، اسی کو غیر حقیقت کہا گیا ہے، کہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ کھیل ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ وما ہوا بالحزل، یہ حزل بھی نہیں ہے، رونق ہے، باطل بھی نہیں ہے اور عین حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات عکس حقیقت بھی ہے اور حجاب حقیقت بھی ہے۔ اس دنیا میں تم حقیقت نہیں پا سکتے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ سماج آپ کو کبھی اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا، اور سماج ہی سے تم نے اللہ کا راستہ لینا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب آپ کے اپنے عقیدے پر دار و مدار ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیسے چلیں گے۔ اس لیے نیکی کا راستہ کوئی خاص راہ نہیں ہے کہ یہ جی ٹی روڈ نیکی کی طرف جاتی ہے۔ نیکی جو ہے یہ آپ کے اپنے مزاج کا سفر ہے کہ آپ کہاں پر کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہتر ہے۔
اس طرح نیند کے بارے میں کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ برے آدمی کے لیے بہت اچھی شے ہے اور اچھے آدمی کے لیے بہت بری شے ہے۔ برے آدمی کے لیے اس لیے اچھی ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اور اچھے آدمی کے لیے اس لیے بری ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال نیک ہوں تو نہ سونا، نیکی جاری رکھنا، اور اگر اعمال بد ہیں تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ اسی طرح پبلک میں جانا ہے، لوگوں سے ملنے میں اگر نیکی بہتر ہوتی ہے تو پھر کرتے جاؤ، اور اگر بدی کے بڑھنے کا امکان ہے تو نہ جاؤ۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سماج نہ نیک ہے نہ بد ہے، یہ آپ کے اپنے فیصلے کا نام ہے۔ باقی جو ہے سکون خاطر کی بات، وہ بہت مشکل سوال ہے۔ مطلب یہ کہ اطمینان کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطمینان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی ہے۔ بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے انسان کسی نہ کسی طور پر غافل ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معیشت، زندگی کی گاڑی کھینچنا جو ہے، اس میں ہم دقت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بلا سبب مشکل پیدا ہو گئی۔ پیسے اتنے ہی ہیں جتنے تم لاتے تھے، لیکن دقت پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ تعالیٰ کو رازق نہ ماننا اور اپنی محنت کو رازق ماننا، تو پھر محنت تک مشکل ہو جائے گی، دقت پیدا ہو جائے گی، پھر تذبذب پیدا ہو جائے گا یا پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ جو الہیات کے فرائض ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ سکون کے اور بھی بہت سارے نسخے میں نے تجویز کیے ہیں آپ کے لیے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو۔ سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو سکون دو، کسی بے سکون کو سکون دو۔ جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی، سکون دینے والی ہو جائے گی، تو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، یہ ذکر کا حصہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں چوری کرا دی۔ اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو، اب اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ ذکر کی یہ کیفیت ہے کہ جو تیری رضا ہے سو میری رضا ہے، جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بے سکونی رہتی نہیں ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اضطراب نہیں رہتا۔ خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون میں رہتا ہے۔ اب اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنا مانتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب سکون ہی سکون ہے۔ تو اپنے عمل سے اپنا آپ نکال دو۔ آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو، اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے آ رہے ہو اور پتہ چلا کہ سکون نہیں دے رہی ہے، اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا۔ جو آپ نے اکٹھے کیے پیسے کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں، حالات کی شکل میں، اب تقسیم کرو گے تو سکون مل جائے گا۔ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی زندگی کو آسان بنا دو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کا نسخہ نہیں ہے۔ راضی رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، تقاضا ترک کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، پیسے سے محبت بند کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، بڑوں کے ادب سے سکون مل جاتا ہے، اور اپنی آخرت اور عاقبت اور موت کو یاد رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کو موت یاد ہو جائے اس کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس نسخہ پوچھنے کے لیے گئے کہ نسخہ بتائیں کہ سکون مل جائے۔ انہوں نے کہا ایک کام ضرور کرو کہ موت کو ساتھ لے کے سویا کرو کہ آپ سونے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اللہ کے نام کو جپو اور سو جاؤ، پھر سکون ہی سکون ہے۔ سکون کا معنی ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا ترک کر دینا۔ مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے،
اللہ حافظ ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے، اپنے مال کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے مال میں شامل نہ ہو جو آزردہ انسان ہو، یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، اس نے چیز پسند کی اور ہم نے دے دی۔ تنگ دل سے بچو۔ اور باقی یہ ہے کہ سکون کے لیے درود شریف پڑھو، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اور جب ایک جگہ سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ایک کہانی سنائی تھی آپ کو، ایک آدمی کو گھر میں سکون نہیں تھا، گھر کے جو افراد تھے مثلاً بیگم صاحبہ کے ساتھ سکون والی بات ذرا مشکل تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگا، بات یہ ہے بھلے مانس، میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے کسی اور علاقے میں تاکہ کچھ عرصہ اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں، میرے لیے دعا کر کے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بیزار ہے، کہتی ہے بات یہ ہے کہ نیکی کا سفر ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، دونوں کو سکون ملے گا۔ کہتا ہے رہنے دو، میری قسمت میں سکون نہیں ہے، میں یہیں مروں گا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے افراد پسند نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ارد گرد کے بے وقوف چہرے ہیں، ان کو اگر پسند کر لو تو سکون مل جائے گا۔ کیا ہے؟ ارد گرد کے بے وقوف چہرے، مانوس چہرے، یہ جو بچے ہیں، ان کی ماں ہے، بھائی ہے، تمہارے لیے یہ سارے کے سارے بے وقوف لوگ ہیں۔ ان بے وقوفوں کے ساتھ صحیح گزارا کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ داناؤں نے جاہلوں کے ساتھ گزارا کیا اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ ڈیل کیا اور بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ بڑا غرور نہ کرے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں بڑے اور چھوٹے کی بات پر۔ ایک دفعہ ایک جگہ بڑ کا درخت تھا، بہت اونچا، بہت بلند، اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پھول کا پودا ہوگا، پھول اپنی خوشبو میں مست اور وہ درخت اپنی بلندی میں، دونوں کا ڈائیلاگ ہو گیا۔ اس نے کہا ہم بہتر ہیں، اس نے کہا ہم بہتر ہیں۔ پھول نے کہا بات یہ ہے کہ تیرے پاس خوشبو نہیں، میرے پاس خوشبو ہے۔ پھول نے ذرا غرور کیا، درخت نے مائنڈ کیا، بڑا تھا نا، اس کے اوپر ہی گر گیا، نہ وہ رہا نہ وہ رہا۔ کہتے ہیں کہ تم جس طرح ہو دوسرے کو ایکنالج کرو ورنہ وہ تمہارا سکون برباد کر دے گا۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا، بڑی دقت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے سکون کے نسخے ہیں، یہ سارا ہنگامہ جو آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے یہ سارا سکون ہے۔ اس سارے پر ایگری کرو، سب پہ اعتبار کرو، نالائق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لیاقت ظاہر ہو۔ اور جو ارد گرد کا محلہ ہے، گندا محلہ، اس کو ذرا اچھا سمجھو۔ دوست سارے بے وقوف ہیں، ان کو دانا سمجھو، فٹافٹ ہی گھر آ کے چائے پی جاتے ہیں۔ اگر وہ چائے پی جاتے ہیں تو چائے پلانے کی استعداد کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سکون کل ملے گا، اسے کبھی نہیں ملے گا۔ سکون آج ملے گا۔ کب ملتا ہے؟ جب یہ کہے کہ یہ جو کچھ میرے سامنے ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی خاطر بے سکون نہ ہو جایا کرو۔ اب جیسے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو تیرے باپ کی شادی ہو گئی تھی، تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے ہوتی ہے یا کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ جو شخص بچوں کی شادی کے لیے تذبذب میں پڑتا ہے، دقت میں پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جس نے پیدا فرمایا وہ انتظام فرمائے گا۔ کبھی اس بات کی تشویش نہ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کبھی اس بات کی تشویش نہ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ سکون کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ رزق کے بارے میں ایمان کی پریشانی کو دو چیزوں سے بچایا گیا ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا نہ۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا رزق مقرر ہے، جو کچھ زمین میں تخلیق ہو گیا ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ غیر ہے، آپ پھر اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ اور جو موت کی بات ہے، زندگی جو ہے پوری کی پوری حفاظت کے باوجود آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ واقعہ آج ہو کل ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے حفاظتوں کے اندر زندگی کو محفوظ رکھا، دوائیاں دی، خوراکیں دی، مگر زندگی نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، مریض صاحب بھی چلے گئے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، پرانے باغ بھی چلے گئے۔ اس لیے موت کا ڈر نہ رکھو، غریب ہونے کا ڈر نہ رکھو، سکون مل جائے گا۔ سکون کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھنا، نہ زیادہ کی تمنا کرنا نہ کم کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھو۔ سکون کب خراب ہوتا ہے؟ جب تمنا حال سے بڑھ جائے۔ جس آدمی کا خرچ آمدن سے 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہو گئی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کر دو تو آسانی ہو جائے گی، سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ کسی کو سکون دینے سے سکون مل جائے گا۔ کسی نہ کسی بزرگ کے کہنے پر اگر چلو گے تو سکون مل ہی جائے گا۔ تو سکون کے بڑے بڑے نسخے ہیں۔ تو سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ 2 کام آپ ضرور کرو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ اور جس کو تم نے معاف نہیں کرنا اس کو بھی معاف کر دو، جس نے آپ کے گھر چوری کی اس کو بھی معاف کر دو، اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف کرا لو، سکون ہی سکون ہے۔ یہاں اپنا کچھ ہے ہی نہیں، صرف سکون ہی سکون ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا سلام۔ بندہ اپنے پیسے گن رہا تھا، کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں ہی تو ہوں اسرائیل، ٹائم ہو گیا چلو۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ تو آ گئی کہ تم ساتھ لے کے جاؤ گے، لیکن یہ سامان تو آگے پہنچا دو، یہ میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سامان تو نہیں جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں جانا۔ سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ جو ہیں چیزوں کو پکڑنے میں مصروف ہیں اور چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ایک بار اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دو، چلتے جاؤ، خواہش کو آزاد چھوڑ دو، تو پھر تمہیں سکون سمجھ آئے۔ سکون اس کے لیے ہے جو اپنی ذات کے لیے زیادہ تمنا نہ رکھے۔ اللہ کے فضل کی خواہش ہو جائے تو انسان سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو یا محفل میں، پھر ذکر کے بعد دعا نہ کیا کرو کہ یا اللہ کچھ پیسے ویسے دے دے۔ پھر ذکر تم نے کیا کیا؟ تو محبت کو کاروبار نہ بناؤ۔ کیا کہا؟ محبت کو صرف محبت کی حد تک رکھو۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی محبت کا جواب دے دے تو تم فٹافٹ ہی اس سے تقاضا کرو گے کہ یہ دے دو، وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو۔ اس کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اشیاء نہ مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سب لوگوں کے سکون کے لیے سب لوگ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں سکون ہو۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو، اس زمانے میں سکون ملنا محال۔ اس زمانے میں سکون ذرا مشکل سے ملتا ہے، تو اسی زمانے میں ہی سکون چاہیے۔ پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لا پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا تھا۔ پھر اس قسم کی سادہ زندگی بنا لو، اسی طرح ایکا بنا لو، پھر ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دو۔
ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، کوئی اپنے گاؤں سے بھاگ کے شہر آ گیا۔ ہمارے وہ چچے مامے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنے پرانے تعلقات کو بحال کر لو تو پھر سکون آ جائے گا، سکون ہی سکون ہے۔ پرانے رشتوں کا احترام کرو۔ بھائی جو ہے اگر کمزور ہے تو اس کو بھائی سمجھنا شروع کر دو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سکون مل جائے گا۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو تو سکون مل جائے گا۔ اس معاشرے میں رہ کر اس کی ضروریات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو چھوڑنا، آپ ذرا سوال کی وضاحت کرو، سوال کو اور الیبوریٹ کرو۔ ایک انسان رزق کما رہا ہے دکان پر، عملاً اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ رزق کمائے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر رزق کمانے کا عمل آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرو تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کی ہے ہمارے بزرگوں نے، جب سے دعا کی ہے کامیابی سے کاروبار چل رہا ہے اور بہت آمدن ہوتی ہے۔ اب وہ جو مقصد حاصل کر رہا ہے اس کو نفع بھائیوں سے ملنا ہے۔ تھوڑی چیز کو تھوڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ریٹرن جو ہے وہ اس دکاندار کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنا بھی مال آ رہا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ سکون کی بات یہ ہے اور تضاد یہاں نکل جاتا ہے کہ آپ اپنے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انصاف کرنا شروع کر دو کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اب وہیں پر اپنے لیے چھوٹا سا محاسبہ شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا، تضاد نہیں آئے گا۔ اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ اس معاشرے کی برائیوں سے نجات پا سکتے ہو، اس لیے ملوث نہ ہو جاؤ، اس نالے کے اندر بہہ نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کبھی ایسا وقت آئے، حالات ایسے ہو جائیں اور تمہاری زندگیاں بڑی مصروف ہو جائیں، تم نے VCR بھی دیکھنا ہو، ٹیلی ویژن بھی دیکھنا ہو تو اس زمانے میں 3 نمازیں پڑھ لینا۔ وہ حکم جوں کا توں ہے، پیدائش جوں کی توں ہے، موت اپنے ٹائم پر جوں کی توں ہے، بیماریاں اپنے مقام پر کھڑی ہیں، صحت اپنی جگہ ہے۔ بنیادی سوال ویسے کا ویسا ہے۔ انسان کی زندگی کتنی بھی ماڈرن ہو گئی، وہ کھاتا اسی طرح ہے، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ آج کا معاشرہ مختلف ہے تو یہ کوئی مختلف معاشرہ نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اس صورت میں مختلف ہوتا کہ آج کے ڈیولپڈ شہر میں قبرستان نہ ہوتے۔ سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے انسان حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹر حفاظت کرتے ہیں، سارے ہسپتال حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح سے انسان کا خیال کرتے کرتے پھر انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جواب دہی جو ہے آپ سماج کو جواب دہ نہیں ہو، یہ جواب دہی جو ہے آپ سماج کو جواب دہ نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ایک بار یہ سمجھ آ جائے کہ میں تمہارا جواب دہ نہیں ہوں، اللہ کا جواب دہ ہوں، پھر یہ تضاد نہیں رہے گا۔ تضاد ہوتا ہی کیوں ہے؟ رزق آپ کما رہے ہو اولاد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اور اگر رزق جمع کرنے کے لیے کما رہے ہو تو یہاں پر خطرہ ہے۔ اس کو استعمال کے لیے کماؤ، پھر کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی ملتا جائے گا۔ جتنا کما لیا اب اس کو مناسب استعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے۔ اس زمانے میں بھی وہی زمانہ چل رہا ہے جو پہلا زمانہ مقرر تھا۔ جس نے دین آپ پر واضح فرمایا اس کا دین آج بھی ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ قرآن کی کنڈینسڈ فارم نہیں آئی ابھی تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلاصہ ہوتا، کہ بڑی کتاب تھی، اب ہم نے اس میں سے مشکل چیزیں نکال دی ہیں، آج کے بعد یہ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوا۔ کوئی کہے ڈائجسٹ ہونا چاہیے، کوئی نہیں آیا۔ قرآن ویسے کا ویسا ہے، نمازیں ویسے کی ویسی ہیں، حج ویسے کا ویسا ہے۔ تو دین کے حوالے سے بنیادی عقائد وہی ہیں، واقعات وہی ہیں۔ دین کے حوالے سے زندگی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، زندگی وہی کی وہی ہے، بلکہ آج کی زندگی دین کے حوالے سے محروم ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ تضاد اس میں تب ہوگا جب سائنس اور مذہب کا مقابلہ کرو گے، پھر بڑا تضاد پیدا ہوگا۔ سائنس اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ سائنس مستقبل کی طرف لے جانا چاہتی ہے، مذہب ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بس سوچ لو جانا کدھر ہے۔ سائنس مستقبل کی طرف اشارہ بتائے گی کہ تمہاری زندگی میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا،
پھر تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، سب کے پاس موٹریں آ جائیں گی، انسان بہت ڈیولپڈ ہو جائے گا۔ مذہب کہتا ہے کہ آج تمہیں پرانی بارگاہوں میں لے چلیں، تمہیں ان مقامات تک لے چلیں وہاں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس مقام کی طرف چلو۔ مذہب ہمیشہ ماضی کی طرف چلتا ہے، ماضی کی آسان زندگی کی طرف چلتا ہے، اور سائنس جو ہے مستقبل کے کمپلیکیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کا انسان درمیان میں کھڑے کا کھڑا ہے کہ میں کس کی لاج نبھاؤں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ تو مذہب کیا ہے؟ ماضی کی طرف دیکھنا۔ ماضی آپ کا کب شروع ہوتا ہے؟ سال ہجری کی ابتدا سے، یہ آپ کا ماضی ہے۔ آپ کا ماضی، مذہب کا ماضی جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہوگا۔ اب یہ فاصلہ جو 1400 سال کا ہے، اس کو طے کرنا مذہب ہے، ادھر رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، یہ کل مذہب ہے۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ زمین سے خدا کا فاصلہ کم کرو اور آج سے 1400 سال پہلے کا فاصلہ طے کرو، یہ کل مذہب ہوگا۔ سائنس آپ کو کہے گی کہ اس کو چھوڑو، دنیا کے عنوانات دیکھو، آسمان کی سیر کرو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو اور آنے والے زمانوں کو دیکھو، برق رفتاریاں دیکھو، چاند پر انسان کیسے لینڈ کرتا ہے۔ سائنس گلیمر دیتی ہے، آپ کو چمک دیتی ہے، اور مذہب جو ہے وہ آپ کو حقیقت آشنا کراتا ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا اور بات ہے، زندگی کی شب تاریخ کو سحر کرنا اور چیز ہے۔ بلندی پر جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا کہ آنا آپ نے میانی صاحب میں ہے، آخری اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 4، اس سے آگے آپ نے جانا نہیں ہے، جتنا مرضی بھاگو۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، ایک آدمی کے گھر چوری ہو گئی، چور ملتا نہیں تھا، وہ آدمی سیانا تھا، میانی صاحب کے قبرستان جا کر بیٹھ گیا، کہتا ہے آئے گا تو آخر یہیں پر۔ بات تو یہ ہے کہ آخر جانا وہاں ہے، اس لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اصل میں یہ مقابلے وغیرہ نہیں ہوتا، اصل میں یہ مقابلے وغیرہ نہیں ہوتے، سارے یہیں رہتے ہیں اور پھر سارے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال اور کا کھیل ہے، کچھ دقتیں ہیں، کچھ آنسو ہیں، کچھ مسکراہٹیں ہیں، پھر سارے کا سارا پلیٹ فارم اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ شہر بھرے رہتے ہیں اور بندے نہیں ملتے، کبھی آپ نے دیکھا، کبھی اپنے شہر میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، بھرا ہوا بازار ہوگا، لیکن وہ چہرے جو آپ کے آشنا ہوں گے وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ شہر خالی ہو جاتے ہیں اور شہر بھرے رہتے ہیں۔ بھرے ہوئے خالی کیسے ہو گئے؟ کہتا ہے بس بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن آشنا لوگ کوئی نہیں رہ گئے۔ تم گنو آشنا لوگ کیسے تمہارے سامنے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ جب آشنا ختم ہو گئے تو بھرے بازار کو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ کہتا ہے کہ شہر میں ویرانی بڑی ہے، شہر میں لوگ بڑے ہیں پر ویرانی بھی بڑی ہے، بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور شہر خالی ہے۔ تو وہ چہرہ، وہ صورتیں جو آپ کی آشنا تھی، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی، اب چہرے ہیں لیکن کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو، تو پھر اس میں تضاد کوئی نہیں آئے گا۔ تو آپ اس بات کو دیکھو، میلہ دیکھو، میلہ دیکھنا ہے، اس میں دکان نہیں بنا لینی، میلہ ہے بس جا کے دیکھو کہ بندے ہیں اور بندہ کوئی نہیں ملتا، بندے موجود ہیں اور اپنا بندہ کوئی نہیں ملتا، شہر بھرے ہوئے ہیں اور شہر خالی ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف نہ کرو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے، کہاں پورا ہو سکتا ہے انسان؟ عبادت میں زیادہ دقت کی بات نہیں ہے، نیت صاف کر لو، صرف نیت صاف کر لو، اور صاف نیت کے بعد جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منظور فرماتا ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ میں پھر یاد کراتا ہوں، دوسرے کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ دوسرے کی خامیاں نوٹ کرنا بند کر دو، وہ گدھا ہے تو اسے گدھا رہنے دو، وہ کون ہے اس کو رہنے دو، تم دیکھو کہ تم گھوڑے ہو کہ نہیں ہو، تو خامیاں نوٹ کرنا چھوڑ دو، اپنی خوبی دریافت کرو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ پر چلنا چاہو تو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صرف راستہ دریافت کرنا چاہیے۔ اللہ تو موجود ہے، حسن نیت سے چلنے والے کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے
تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا، وگرنہ جھوٹا مرید جو ہے وہ ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر کرو اور صادق ہو کے سفر کرو۔ آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے، موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے؟ آپ کا اپنا اللہ ہے۔ نیت صاف ہے تو تمہیں کون سا پیر روک سکتا ہے؟ جس آدمی کی نیت صاف ہے اور اللہ کے لیے نیت صاف ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کی نیت اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہے اس کا کوئی پیر ساتھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے دعا کے لیے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے کہا دیکھو اس کی تو میرے ساتھ لڑائی ہے، تم نہ صلح کرو تو پیر کیا صلح کرائے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کو اپروچ کرو اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور خود ہی اپنا حساب طے کرو، تب پیر کی دعا بھی کام آئے گی۔ بس دعا دینے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اپنے آپ میں صداقت پیدا کر لو۔ راستہ صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں پتا اس وقت یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ جب اس کی جان حلقوم میں ہوتی ہے، حلق میں ہوتی ہے، تو پھر میری طرف بڑا رجوع کرتا ہے، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا جائے، کیونکہ جب جان حلق میں ہوتی ہے تو اس وقت کیا رجوع کرنا؟ جس طرح کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے تو پھر رجوع اللہ کرتے ہیں، اور کشتی کنارے پہ لگ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو نا۔ تو زندگی کے اندر جب جوانیاں محفوظ ہوں، جب آپ کی زندگی کاروبار میں مصروف ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ یہ وقت ہے اللہ کا، بس اللہ کے ساتھ صلح کرو۔ صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی جیب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اور ساری رات اگر طوفان چلے، گھونسلے اڑ جاتے ہیں، آشیانے برباد ہو جاتے ہیں اور پرندے صبح کے وقت پھر کہتے ہیں کہ سبحان تیری قدرت، تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاؤ، اس نے تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے، اس نے آنکھوں کو بینائی دی ہے اور ان کے لیے جلووں کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلوے تیری نگاہ میں کونوں مکان کے ہیں، تو کونوں مکان کے جلوے دیکھو، آپ کے منہ میں ذائقہ رکھا اور کھانے کے انتظام ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہو گیا، کیا کھیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا۔ وہ جو چھپکلیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے، تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر ادا کرو۔ بڑے بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے ذہن دیا، ذہن اس نے برائی میں لگا دیا۔ اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ اس نے ناانصافی میں لگا دیا۔ ناشکری سے بچنا چاہیے۔ بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ کہ اللہ کا سفر ہے، تیرا اللہ اور تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے۔ تیری نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، یعنی کہ دنیا سے دور کر دو، بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اپنے دل پر خود دربان بن جاؤ، دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لو کہ یہ خواہش کیا کہتی ہے۔ اگر خواہش دنیا میں ٹھہرنے کے لیے ہے تو اسے نکال دو، دنیا کا ارادہ چھوڑ دو اور آخرت کی تمنا کر لو، بس پھر تمہارا سفر ٹھیک ہو گیا۔ آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو، یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غریبوں کے ساتھ نیکی کرو، محسنوں کو پہچانو، جس نے احسان کیا اسے پہچانو۔ یہ بزرگوں کا قول چلا آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی احسان کیا اسے یاد رکھو، اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھو۔ اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ ایسا کہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے یہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ راستہ بتایا، اس کا احسان یاد رکھ لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کی محفل میں آتے تو منتشر خیالات کے ساتھ ہیں۔ آپ ایسی نیت یا ارادہ بتائیں کہ ہم وہ نیت کر لیں اور اس کا اثر بھی رہے۔ آپ میرے لیے کوئی نیت یا ارادہ متعین فرما دیں کہ میں ایک ارادہ اور مقصد لے کے یہاں حاضر ہو جاؤں۔ ہاں، آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیوں آؤں میں یہاں پر۔ آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ملنا چاہیے۔
کوئی ریلیشن ملنا چاہیے۔ اب تو میں آ گیا یہاں سکیٹرڈ ہو کے، اس کے اندر کوئی پابندی ہونی چاہیے، واقعات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب ہو جائے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھو کہ یہ ایک عجب چیز ہے کہ ہم نے یہاں اکٹھے ہونے کا اعلان نہیں کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے بائی سم ہاؤ اور ادر ہم یہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ حسن اتفاق دیکھو، اس اتفاق کی تحقیق کرو کہ یہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ سکیٹرڈ ہو، بالکل منتشر ہو، ٹھیک بات ہے، اور بھی جگہ جاتے ہو۔ یہ دیکھو کہ کس قسم کی نظم و ضبط سے یہ انجمن بن گئی۔ اس کا اشتہار بھی نہیں ہے، پروگرام بھی نہیں ہے، ممبر سازی بھی نہیں ہے، فارم بھی نہیں چھپتے، اور کوئی انٹروڈیوس کرانے والا بھی نہیں ہے، کوآپریٹو سوسائٹی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فنڈز بھی انوالوڈ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اڑتا اڑتا پنچھی جو ہے وہ یہاں آرام سے آ کے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی طرف غور کرو، اس کی ذرا تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا۔ ہم کہیں اور جا رہے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کوئی خاص واقعہ ہے، اور نہ اس کا اخبار سے تعلق ہے، اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ بس جو آپ کہہ رہے ہو وہی اس کی حقیقت ہے۔ نہ کوئی پابندی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے کہ پابند کر لیا جائے، اس کو مریض نمبر فلاں کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے، پابند نہیں کرنا۔ جب آ گئے ہو تو آپ کے لیے دعا ہے، جب نہیں آئے تب بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ پابند ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اس شخص کے حق میں دعا کرو۔ اگر آپ زندگی میں کبھی خدا نخواستہ بیمار ہوئے ہوں، اس وقت جو آپ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئی ہو، یعنی بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہو، جس کو اور کوئی نہیں جانتا، اس کیفیت کو دنیا میں لے کے جاؤ۔ جس محفل میں اس سے ملتی جلتی کیفیت ملے وہ محفل آپ کی ہے، کوئی گواہ نہیں اس کا، بس تم اور تمہارا اللہ۔ بیماری کے عالم میں، تخلیق کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو ایک کیفیت مرتب ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس دفعہ چانس دے دے، میں تیری محبت میں زندگی بسر کروں گا، مجھے ایکسٹینشن دے۔ وہ کیفیت آپ کے پاس میٹر ہوتا ہے، اس میٹر کی کیفیت کے قریب قریب جہاں محفل ملے وہاں ضرور جانا۔ کیفیت پہلے ہوتی ہے، آشنائی پہلے ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو آشنائی کا راز یہ ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کے قریب تھا یا آپ اللہ کے قریب تھے، جو کیفیات وہاں ہوئی ہوں، اس کیفیت کے خلاف کیفیت نہ حاصل کرو۔ اس کے مطابق یا قریب قریب جہاں کیفیت ہو وہ آپ کی انجمن ہوتی ہے۔ یہ اس کا راز ہوتا ہے۔ آپ نے ضرور اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کیفیت جہاں ہوتی ہے وہاں سے آپ ضرور گزرو۔ آپ کو اب پابند یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کی پابندی ہو گئی۔ بس یہ پابندی ہے آپ پر کہ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، بس آسانی ہو جائے گی، سلامتی ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، آپ سب کے لیے سلامتی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم